السلام علیکم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ایسے ہی یوٹیوب پہ ڈھونڈ رہا تھا کچھ اور، تو کچھ اور مل گیا۔ جو ملا وہ تھا کہ وقت گزردا جائے تے جا کے مڑنا آئے۔ ویسے ہی گانا ہے، بڑا کافی پرانا گانا ہے، ملکہ ترنم کا گایا ہوا۔ مجھے گانا کافی پسند بھی تھا، اب بھی تھوڑا سا پسند ہی ہے، انٹرسٹنگ گانا ہے۔ اس سے میرا خیال ایسے چلا گیا وقت کے ساتھ، وہ گانا میں نے سن لیا، میں سوچ رہا کہ وقت آخر چیز کیا ہے، واٹ از ٹائم۔ کسی بچے سے پوچھیں تو شاید کہ ٹائم از منی، آف کورس ٹائم از منی، لیکن وقت اصل میں ہے کیا؟ کیونکہ ٹائم از منی کہنا تو آسان ہے، لیکن اس کے صحیح اس بات کو سمجھنا جو ہے بڑا انسان کو بڑا حیران اور بلکہ میرا خیال ہے عاجز کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے خیال میں وقت کیا ہے، وقت اصل میں کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، دی موسٹ ایکسپینسو۔ یہ واحد چیز ہے میرا خیال ہے جس کو انسان قابو نہیں کر سکتا کسی صورت میں، یا قابو کرنا غلط بات ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتا۔ کسی کے نزدیک وقت کی کچھ اور ویلیو ہے، کسی کے نزدیک کچھ اور ویلیو ہے، اور اس کی نا وقت کے گزرنے کی یا اس کی قیمت کی مثالیں بہت عجیب عجیب ہیں، بہت ہی عجیب۔ مثلاً میں نے ایک مرتبہ کہانی پڑھی تھی، کہانی کی ایسی ایک چھوٹا سا واقعہ ایک آدمی نے لکھا تھا امریکہ کا، کہ وہ اس کے دوستوں کے بچے، وہ کسی قصبے میں رہتے تھے، دوستوں کے بچے پڑھ کے کوئی میٹرک ایف اے کر کے آگے نکل گئے، کوئی اور کی یونیورسٹی میں داخل ہو گئے، وہاں جا کے پڑھا، پھر اور دنیا میں نکل گئے اور بڑے کامیاب لوگ بن گئے، بڑے بڑے سرکاری عہدوں پہ یا جہاں بھی پہنچنا تو پہنچ گئے۔ اس کے دوست احباب اور اس کے بچے ہی بڑے تیز ہو گئے، آگے چلے گئے۔ یہ خود اسی قصبے میں رہا، اس کی وہاں کی دکان تھی یا جو بھی تھا، بچے اس کے وہیں پڑھے یا پھر آگے جہاں بھی انہیں جانا چلے گئے، مگر یہ وہیں رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد سارے اکٹھے ہوئے تو دوست باتیں کر رہے کہ میں نے فلاں جگہ گھر بنایا ہے، میں نے فلاں جگہ فلاں کام کیا ہے، فلاں پل میں نے بنایا تھا۔ میں کہ یار تو نہیں نکلا قصبے سے باہر؟ کہتا ہے جب تم لوگ دنیا فتح کر رہے تھے اپنے خیال میں اور بڑے بڑے کام کر رہے تھے، تم نے اپنے بچوں کا جو گروتھ تھی، ان کا بڑے ہونا، ان کے اسکولوں کالجوں میں ان کی کامیابیاں، تم اس میں کسی کام میں شریک شاید ہی ہوئے ہو۔ میں نے اپنے بچوں کا کسی بیٹے کا فٹ بال میچ تھا تو میں نے وہ اٹینڈ کیا، دیکھا جا کے، اس کو پتہ تھا کہ تماشائیوں میں میرا باپ بیٹھا ہوا میرے لیے کلیپ کر رہا ہے۔ میری بیٹی کا کوئی چیمپئن شپ تھی، میں حصہ لیا تو اس کو پتہ تھا کہ ابو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہی از ہیئر۔ تو وہ جو وقت کا تھا نا، وہ لمحات جو بچوں کے ساتھ گزارنے اور ان کو گرو کرتے دیکھنا، جیسے آپ ایک باغ میں پودا لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، اس کو اگتے دیکھتے ہیں، وہ بھی پرلطف بات ہوتی ہے۔ کہ تم لوگوں نے وہ مس کیا۔ ہو سکتا ہے تم نے وقت بڑا قیمتی انداز میں گزارا ہو، مگر میرا خیال ہے کہ میں نے وقت زیادہ اچھا گزارا۔ بہرحال یہ ایک پہلو ہے جو کچھ لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہوگا۔ وقت کے نا بہت سے ہو سکتے ہیں پہلو، کبھی کبھی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی جو نیو یارک میں ہے، اس کا ٹائم اسکیجول لکھا ہوا تھا کہ وہ 20 مہینے میں بنی تھی، 20 مہینے میں۔ وہ 108 کی پتہ نہیں کتنی منزلیں ہیں اس کی۔ میں اپنے کسی کولیگ کو کہہ رہا تھا، میں کہ ہمارے پاس ٹائم 36 مہینے ہیں کانٹریکٹر کے پاس یہ 4 ٹاور بنانے کے لیے، 20 منزل 35 منزل کی، یہ سائز ہے، اور مجھے پتہ ہے اس کو 36 کے 4 گنا سے الگ ٹائم لگ جائے گا۔ 3 سال تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، 2 ڈیڑھ سال تو گزار چکا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بہت آگے جائے گا۔ میرا خیال کوئی 7-8 سال تک کا منصوبہ ہے، مجھے جو لگتا ہے اتنی سستی سے وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جن لوگوں نے 1930 میں 20 مہینے میں ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنائی تھی اور ہاتھوں سے بنائی تھی،
اس کو ٹاور کریز نہیں ہوتی تھیں، ایک ایک اسٹیل کا گرڈر کندھوں میں اٹھا کے اوپر لے جاتے تھے. وہ جن لوگوں نے بنائی تھی ان کے نزدیک وقت کی اہمیت کچھ اور تھی. ہمارے یہاں وقت کی ویلیو کچھ اور ہے. ہر کام کو مزے سے بک رہا ہے انشاءاللہ. اب وقت کو ناپنے کے لیے نا ہم نے پیمانے بنائے ہوتے ہیں، بڑا اچھا سا کیلنڈر لگایا ہوتا ہے، گھڑیاں باندھی ہوتی ہیں، موبائل فون بھی ٹائم چل رہا ہوتا ہے، کلاک بھی لگے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آج کل بھی. اور یا جن لوگوں کو زیادہ اظہار کا شوق ہوتا ہے بڑی شاندار سی گھڑی باندھی ہوتی ہے. گھڑی سے مجھے خیال ہے کہ میں نے زندگی میں کئی گھڑیاں خریدی ہیں. پہلی گھڑی مجھے دی تھی میرے شاید والد مرحوم نے، شاید کہ یقیناً انہوں نے دی تھی. وہ تھی کیمی کلب سٹار، گرین سا ڈائل تھا اس کا. میں نے بہت اچھا استعمال کی. پھر ابو کی یہ گھڑی تھی اٹرنامیٹک. اٹ واز دا تھنسٹ آٹومیٹک واچ، لولی بیوٹیفل واچ. بہت عرصہ میں نے استعمال کی. وہ خود سے میں جب پڑھتا تھا ادھر لاہور میں تو میں کیسیو کی گھڑی خریدا کرتا تھا. 100-125 روپے کی آتی تھی، ٹائم ٹھیک دیتی تھی. 2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سیل ختم ہوا، سائیکل پر جاتا میں نے گھڑی کا سیل ختم ہو گیا، اتاری اور نہریں پھینک دی. اللہ خیر چلا. جب انارکلی گئے تو پھر کسی پٹھان جو بیچتے پھرتے تھے وہاں پہ ایسے ہی 100 کی مل گئی. میرا گزارا چلتا تھا. میں نے پھر اس کے بعد میں اس سے اچھی گھڑیاں بھی خریدیں، خاصی قیمتی گھڑیاں بھی خریدیں. مگر مجھے ایک بات کا ہر دفعہ یہی اندازہ ہوا کہ میں ٹائم آئی فون پہ جو گھڑی چل رہی تھی اس پہ دیکھوں، یا سیمسنگ کے فون پہ دیکھوں، یا وہ پرانے والے نوکیا 3310 پہ دیکھوں، وہ ٹائم اتنا ہی گزر رہا ہوتا ہے. وہ اتنا ہی ہوتا ہے، جلدی یا زیادہ یا اچھا تھنگ. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس آدمی نے گھڑی پہ کلائی پہ گھڑی باندھی ہوتی ہے، کوئی جیسے رولیکس یا ہبلو یا اور بہت ساری ہوں گی، مجھے ساروں کے کارٹیئر کی گھڑی ہوگی، کوئی اور بھی ہوں گی جن کے مجھے نام نہیں پتہ کیا ہوتی ہے. وہ سیکو اور کیا ہے کیسیو کی بڑی مشہور ہیں. تو یہ سب گھڑیاں جو ہیں ان میں فرق تو کوئی نہیں ہے. ان کا جو اصل کام ہے بنیادی وہ ٹائم بتا رہا ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں. اور وہ ٹائم بتانے کے لیے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گھڑی کتنے کی ہے. وہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا ایک وہ تماشا بنایا ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے سسرال سے مہنگی گھڑی نہ ملے، یار یہ اس کو میری عزت نہیں ہوئی. یا میں نے کسی کا سنا تھا جی ایک صاحب نے گھڑی باندھی ہوئی تھی، وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی ہے. میں کہی اس کو کیا خاص بات ہے، وہ کون سا ٹائم بتاتی ہے آپ کو؟ بتاتی ہے کہ جنت میں اس کو کتنا ٹائم، کیا بجے، کیا وقت ہوا ہے. اس میں جی چاند کا یا کسی اور میٹیور کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، بلے ہوئی. اور وہ ایک اور گھڑی کا بھی بڑا شہرا ہوا ہے پاکستان میں، کوئی خرید لی، چوری کر لی، بیچ دی، واٹ ایور. یہ تو تک نہیں، ایسی فضول کاموں کی تک بنتی ہے کوئی. میرے سمجھ سے بات یہ جو باہر ہے، اسی کیا تک ہے. ایک وقت ہی بتانا ہے نا، اس کے پیچھے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں. یہ فلانی گھڑی ہونی چاہیے، فلانی ہونی چاہیے. بتانا تو وقت ہی ہے. اگر ہم اچھی سے اچھی گھڑی باندھی ہو اور ہم وہ جس ٹائم کو کب گزرنے کا ہمیں احساس دلا رہی ہے، اگر ہم اس احساس سے آ رہی ہیں کہ کتنا وقت گزر گیا کس کام میں، تو اس گھڑی کے مہنگے سستے نئے پرانے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس. جیسے آپ جب مجھے یاد ہے کالج میں پڑھتے تھے جب، تو یا اسکول میں، تو پیپر کرنے کے لیے جب امتحان ہو رہا تھا ایک ٹائم مقرر کرتے تھے ہم آپس میں اپنے لے کے چاہیے، یہ سوال میں نے اتنے منٹ میں کرنا ہے، تیسرا سوال میں نے اتنے منٹ میں کرنا ہے. میں کوشچن پیپر پہ ٹائم لکھ لیتا تھا اس کا کہ یہ اتنے منٹ میں کرنا ہے. کم از کم اپنے آپ کو بندہ پابند کرتا ہے. جیسے جو ہوتا ہے دفاتر میں، کہیں بھی آپ ملازمت کرتے ہوں، اسکول جاتے ہوں، کالج جاتے ہوں، ہر کام کے شروع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا. اتنے بجے شروع کرنا ہے، اتنے بجے ختم کرنا ہے.
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وقت کو مینیج کریں، اس وقت کے اندر کام ختم کریں، ختم کر کے پھر آپ اب وہ کام نہیں کرنا، اس کا وقت ختم ہو گیا، آپ کچھ اور کریں، اس سے اگلا کام کریں۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ انتظار بڑا طویل لگتا ہے۔ میں آج صبح بھی اسی بات پہ غور کر رہا تھا، میں ٹریفک میں کھڑا رکا ہوا تھا، اشارہ کھلنے کے بعد دیکھا کتنا ٹائم، وہ کتنے منٹ اشارہ بند ہوتا ہے۔ وہ جو 2.5 پونے 3 منٹ کا اشارہ بند ہوتا ہے نا، وہ اتنے طویل لگتے ہیں۔ اس وقت صبح مجھے آفس جانے کی جلدی ہوتی ہے اور وہ اشارہ بند ہوتا ہے، وہ گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ آج کل ویسے بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں نا اب وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہماری عمروں کا تقاضا ہے یا واقعتاً وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ گھنٹے تو اتنے ہی ہیں۔ زمین جب گھومتی ہے سورج کے گرد تو وہ کتنی بار گھومتی ہے، وہ بھی ٹائم اتنا ہی ہے۔ وہ تو سب وہ پیمانے جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں نا، لیکن ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھ نہیں سکا۔ یہ کچھ بات ہے، ضرور کچھ ہے۔ کسی کو اور کو سمجھ آتی ہو نا تو مجھے سمجھا دے۔ دس سمتھنگ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ، کیونکہ دیکھیں نا جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے وقت کے بارے میں کوئی دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی گفتگو کی، کوئی دعا مانگی یا کچھ پوچھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر کے دوبارہ زندہ کیا اور کہا کہ اپنے ارد گرد دیکھو، تو ان کے اس چند اسکوائر میٹر کے حصے میں وقت کے 2-3 مختلف پیمانے گزر چکے تھے۔ ان کا جو پالتو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بھی راکھ ہو چکی تھیں۔ ان کے اپنے لباس سے ان کو لگتا تھا اپنے جان جسم سے کہ شاید میں رات بھر سویا ہوں۔ کھانا ان کا بالکل تازہ پڑا ہوتا، گرم گرم، اسے مہک بھی آ رہی تھی تازے کھانے کی، یعنی وقت کے 3 حصے گزر گئے تھے۔ تو یہ جو الگ الگ پیمانے ہیں وقت کے، جس طرح سے وہ 3 پیمانے گزرے، ہر انسان پر اسی طرح سے وقت کے پیمانے اور ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے ہمیں وقت لگتا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، اب 1 دن کی چھٹی لگتا ہے ختم بھی ہو گئی، شروع ختم بھی ہو گئی۔ 10 دن کی چھٹی پہ جائیں، لگتا ہے ابھی شروع جو ختم بھی ہو گئی، وہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مجھے اس وجہ سے لگتا ہے کہ اب وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہی چکر ہے، سمجھ نہیں آتی۔ مجھے کوئی بات سمجھا دینا اگر، تو بڑی مہربانی ہوگی، سیریسلی۔ وقت کے بارے میں ایک گانا اتفاق سے یاد آ گیا، کیا تھا؟ وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے۔ سمجھ نہیں آئی ویسے اس میں وقت کی وفا یا بے وفائی کا تک چکر ہے۔ آپ ہمارے اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ نکمے سو، ہمت کی ہوتی تو وقت ہوتا یا نہ ہوتا، گل تو بن جانی تھی۔ یہ تو کوئی چکر نہیں ہے، ہمت کی بات ہوتی ہے ایسے معاملات میں، میرا خیال ہے۔ یہ میں نے جن کو یہ بات کہی ہے نا، ان کو پتہ ہے میں نے ان کو کہی ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔